बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम बैठे हुए हैं जनाब डॉक्टर राशिद इलियास खान साहब के ऑफिस में, और अभी ये किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें सेंचोरस ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रेसिडेंट हैं। और सेंचोरस जब बना था 2005-6 से इसका आगाज हुआ। वो एक ऐसा दौर था कि जब पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी और यहाँ पे दहशतगर्दी का दौर दौरा था। लेकिन सेंचोरस के आगाज ने पाकिस्तानियों को भी इत्मीनान दिया और बैरून मुल्क जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे उनका भी भरोसा कायम हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग आए और उन्होंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन में और दीगर शोबों में बड़ा काम किया। सेंचोरस जो है ये इस वक्त इस्लामाबाद की एक शनाख्त बन चुका है, लैंडमार्क है। और हम इन्हीं हवालों से फिर जो फिलैंथ्रोपी में इनका काम है बहुत ज़्यादा, आज़ाद कश्मीर में है, यहाँ पे बिजनेस को जो प्रमोट कर रहे हैं। और सेंचोरस मॉल के आगाज के बाद इन्होंने शुरू किया इस्लामाबाद में जो बहुत ज़्यादा कमी थी। यहाँ पे सिर्फ 2 होटल थे जिनको इंटरनेशनल लेवल का कहा जा सकता था। इन्होंने मूव एंड पिक के नाम से 5 स्टार से भी ऊपर 6 स्टार लेवल पे जाके होटल का आगाज कर दिया है, जिससे इस्लामाबाद में मजीद कारोबारी और सियासी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। हम डॉक्टर राशिद इलियास खान साहब को खुशामदीद कहते हैं A1 टीवी के प्रोग्राम में, और बराह रास्त उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। अच्छा, मैंने जनरलाइज थोड़ी चीज़ें बयान की हैं। आप कुछ पर्टिकुलर बताना चाहें इसी सफ़र के बारे में? जी, सफ़र ये माशाल्लाह सफ़र शुरू होता हमारे वालिद साहब की सऊदी अरबिया जब वो 70s में गए थे, तो उसी टाइम से ये सफ़र शुरू हो गया था। सरदार इलियास साहब। सरदार इलियास जो हमारे, उनको सऊदी अरबिया में तकरीबन 48 ईयर्स हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उन्होंने जाके सिर्फ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, बल्कि अपने पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके भी मुहैया किए। इस टाइम भी अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 पाकिस्तानी हमारे पास GCC में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत है कि जो रेमिटेंसेस की सूरत में और लोगों को रोज़गार की सूरत में मुल्क के लिए फ़ायदा हो रहा है। तो बेसिकली जब हमारा ज़्यादातर टाइम, मेरा भी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम परदेश में गुजरा। मुझे अगर सऊदी अरबिया और मेरे दुबई का अगर सारा टाइम मिला जाए तो तकरीबन 30 साल बनते हैं जो कि मैंने परदेश में गुजारे। वो यहाँ आके इस्लामाबाद में वो चीज़ें हमें नहीं नज़र आती थी या नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ होती थी कि यार अगर दुनिया में वो चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि हमने दुनिया को, ख़ास तौर पे मैंने दुबई को बनते हुए देखा। मुझे पता है कि 98 में मैं दुबई गया था, वहाँ मैं मेडिकल पढ़ने के लिए गया था। तो जब मैं देखता था कि 98 से पहले दुबई की क्या सूरत-ए-हाल है और आज दुबई कहाँ खड़ा है, क्योंकि मेरी आँखों के सामने ही तकरीबन सारा बना। तो मुझे ये होता था कि यार उन्होंने अगर रेगिस्तान को एक गुलिस्तान में बदल दिया, तो हमें तो अल्लाह पाक ने गुलिस्तान ही दिया है। हम उसको बेहतर क्यों नहीं कर सकते? जो चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं, वो चीज़ें यहाँ क्यों नहीं बन सकती? तो ये वालिद साहब को और हमें सबको एक चीज़ महसूस होती थी कि यार ये कहीं न कहीं से हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्वेस्टर को ये मतलब एनकरेज किया, फॉरेन इन्वेस्टर को। और उसी एनकरेजमेंट की सूरत में जब ये सेंटोरस का प्लॉट ऑक्शन हुआ, तो हमने कहा कि ये एक बेहतर मौका है कि इस प्लॉट को ख़रीदा जाए और यहाँ पे कोई इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाए जो इंटरनेशनल लेवल का हो। सेम कंपनी ने बुर्ज अल अरब जो दुबई का 7 स्टार होटल है, उन्होंने ही डिज़ाइन किया था। तो हमारा यही था कि वही स्टैंडर्ड, वही क्वालिटी हम पाकिस्तान में लाने चाहते थे। उनको हमने कन्विंस किया। डेफ़िनेटली उन्होंने अपनी मुँह माँगी फ़ी माँगी और हमने उनको कहा कि ठीक है, हम आपको वो देंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान में आके हमें ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके देना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया। उस वक़्त अर्थक्वेक भी हो गया था, सेस्मिक ज़ोन के ऊपर हम लोग आ गए थे। तो एडिशनल फ़ी पे करके तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह अर्थक्वेक प्रूफ डिज़ाइन जिसको आप कह सकते हैं, उसके ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया। 9.6 रेक्टर स्केल के ऊपर तक इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है,
لیکن جو دنیاوی پریکاشنس ہے وہ پوری پریکاشنس لی گئی اور اس کو ڈیزائن کیا گیا. اور الحمدللہ سینٹورس مال جو ہے 2000 تقریباً 13 اور 14 کے بیچ میں یہ الحمدللہ تیار ہو گیا تھا، اس کی اوپننگ ہو گئی تھی. ہمارا ایک کمپوننٹ رہتا تھا جو کہ ہوٹل کا تھا. مال جب سے کھلا تھا الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے ریجن میں ایک جو ٹورزم سیکٹر تھا، ایک بزنس سیکٹر تھا، ان سب کو ایک بہت بوسٹ ملا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو الحمدللہ تقریباً ڈیلی 25 سے 30 ہزار جو لوگ ہیں وہ مال کو وزٹ کرتے ہیں، جس میں پنجاب بھی ہے، KPK بھی ہے، GB ہے، کشمیر ہے. اس پورے ریجن کو ایک اسلام آباد سینٹر پڑتا ہے، تو ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. اور الحمدللہ یہاں انڈر ون روف ان کو ہر طرح کی سہولت ملتی ہے. فوڈ کورٹ ہے، سینما ہے، بچوں کا پلے ایریا ہے، پھر ریٹیل کی ہر طرح کی شاپس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو لوگ یہاں پہ الحمدللہ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے. ایک جو ہمارا کمپوننٹ رہ گیا تھا وہ ہوٹل کا تھا، اس کے اوپر پھر ہماری ورکنگ چل رہی تھی. ہمیں یہ تھا کہ اسلام آباد کے اندر ہوٹلوں کی بہت شارٹیج تھی، اور لیکن ہم چیز وہ بنانے چاہ رہے تھے کہ جو کہ انٹرنیشنل لیول کی اگین، اور ہمارے ذہن میں وہی تھا کہ بائی 5 اسٹار پلس ہم نے کوئی چیز بنانی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا کام نہیں ہو سکتا. اور ہم نے الحمدللہ سینٹورس جب بنایا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کوالٹی اور اسٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو ہم یہاں لے کے آئیں گے. ہوٹل کے لیے بھی ہماری یہی سوچ تھی. ہم نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی. ڈیفینیٹلی کچھ حالات ہم نے ٹف حالات بھی دیکھے، جس میں سب سے زیادہ جو مشکلات تھی وہ LCs بند ہو گئی تھی. لیکن الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی اور ہمارے گروپ کی جو پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہم نے الحمدللہ کیش میں وہاں پہ پیمنٹس کر کے انٹرنیشنلی، کیونکہ آپ کو پتا کہ لفٹیں، شانلیئر، ایسکیلیٹر، کچن، لانڈری، یہ سارا ایکوپمنٹ انٹرنیشنلی آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، یہ لوکل مینوفیکچر نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ہم نے کیش میں وہ پیمنٹس باہر کر کے تو ہم نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا. اور الحمدللہ ایک 6 اسٹار ہوٹل ہم نے الحمدللہ اس کی ابھی اناگریشن کی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی اوپننگ کی، جو کہ پاکستان میں 5 اسٹار کی بھی فیسلٹیز کی ہمارے پاس کمی تھی، لیکن الحمدللہ ہم ڈائریکٹ 6 اسٹار فیسلٹیز لے کے آئے ہیں دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے، پاکستان کسی سے کم نہیں ہے، پاکستان کے اندر ہر طرح کا پوٹینشیل ہے. اور الحمدللہ وہ چیز ہم نے دیکھ لی. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو انڈورس کیا، جو انہوں نے پراپرٹی دیکھی جس کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کی چیز بنی ہوئی ہے. اور الحمدللہ اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ 3 ویکس بیک یہاں پہ سعودی پرنس آئے تھے، وہ ہمارے ساتھ ٹھہرے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے ملنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تھینک یو ڈاکٹر کہ آپ نے پاکستان کو ایک اتنا اچھا تحفہ دیا. تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ ہمارے جو انٹرنیشنل فرینڈس ہیں وہ بھی بہت خوش ہے اس ہوٹل کے الحمدللہ کمپلیشن سے. تو یہ الحمدللہ ہمارا پاکستان کے قوم کے لیے ایک تحفہ ہے، اور ہمیں اس میں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم اس میں اللہ پاک نے ہمیں اس میں کنٹریبیوٹ کرنے میں ہمیں اللہ پاک نے کامیاب کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ٹورزم کی ہم بات کر رہے ہیں، بزنس پروموشن کی بات کر رہے ہیں، امیج بلڈنگ بھی آ گیا اس کے اندر. آپ یہ اس پہ کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں ٹورزم اور بزنس پروموشن دونوں کے حوالے سے، آپ ان سے مطمئن ہیں یا کچھ ان میں اضافے کے طور پہ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ٹورزم کا اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بہت سے ملک ہیں جو صرف ٹورزم پہ اوپر ہی چل رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے پاکستان کو تو میں سب کو یہ کہتا ہوں، میں نے کہا پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں اللہ پاک نے پاکستان کے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اور ٹورزم کا اگر ہم دیکھیں تو جتنے سپاٹس پاکستان میں ہیں ٹورزم کے، میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی ملک کے پاس اتنے سپاٹس ہوں گے. میرا خیال ہے اگر کوئی ٹورسٹ یہاں پاکستان میں 1 مہینہ بھی پلان کر کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی دن اس کو شارٹ پڑ سکتے ہیں اگر وہ پورے پاکستان کو اگر دیکھنے چاہے. ایک دن میں لاہور شہر نہیں دیکھا جا سکتا. جی، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس بہت اچھے اور خوبصورت دنیا کے بہترین ٹورسٹ اسپاٹس ہیں. ہاں، جہاں آپ نے کہا کہ فیسلٹیز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کا انڈسٹری کے طور پہ چلانا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی اس انڈسٹری کو آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن دینی پڑے گی، کیونکہ جو کوئی بھی انویسٹر آ کے اس پہ انویسٹ کرے گا
تو اس کو دیکھے کہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوں میرا پے بیک پیریڈ کتنے ٹائم میں ہے. تو اس چیز پہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ موسٹلی جو آپ کو ٹوریزم سیکٹر سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ زیادہ تر آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اور اگر امپورٹ ڈیوٹی ٹیکسیز پہ تھوڑی ریلیکسیشن دے گورنمنٹ انویسٹر کو تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہی اس میں لوگ انویسٹ کریں گے, کمفرٹیبلی انویسٹ کریں گے. اور جب ٹورسٹ کو فیسلٹیز ملنا شروع ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف لوکل ٹورسٹ بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آپ کے پاس آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا, انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے. پاکستان میں پہلا جو ٹورزم منسٹر اپوائنٹ ہوا وہ بھٹو صاحب کی جو حکومت بنی ایسٹ پاکستان کے جانے کے بعد, اور راجہ پیر دیو رائے صاحب پہلے ٹورزم منسٹر تھے. ابھی مشرف صاحب کے دور میں نیلوفر بختیار تھیں. ابھی کوئی ٹورزم منسٹر کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک منسٹری بھی باقاعدہ ہونی چاہیے جو ٹورزم کے اوپر کام کرے؟ ڈیفینیٹلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ کو صحیح طریقے سے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنی امپارٹینس بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ٹورزم انڈسٹری میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اس ٹائم بڑی انڈسٹری میں سے ایک انڈسٹری ہے. اگر آپ دبئی میں دیکھے جائیں تو ان میں دیکھیں کہ مطلب لاسٹ ایئر میں جب ہو گیا تھا فرسٹ کوارٹر میں 33 ملین ٹورسٹ وہاں پہ دبئی ایئرپورٹ پہ, ایک اونلی فرسٹ کوارٹر میں. تو جب 3 کروڑ 30 لاکھ. جی صرف فرسٹ کوارٹر میں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اگر ہم ان کو پراپر پروموٹ کریں اور ہم وہ فیسلٹیز ٹورسٹ کو دیں تو ہم ٹورزم انڈسٹری سے ہی اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اسی حوالے سے کہ لوگ آئیں یہاں پہ گھومیں پھریں, پیسے خرچ کریں, سرمایہ کاری کریں, ہمارا اسلام آباد شہر فیس ہے نا ہمارا, اس میں کوئی ریلی ہو جائے, کوئی جلسہ ہو جائے, سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے سڑکیں بند کرنا. اور آپ اگر دیکھیں سیرینا کے ساتھ آئرن گیٹ ہے, نادرا کے ساتھ آئرن گیٹ ہے, میریٹ کے ساتھ آئرن گیٹ, لوہے کے گیٹ بڑے بڑے. کیا یہ ایک کیپٹل کا صحیح یہ فیس ہم دکھا رہے ہیں؟ اور بدقسمتی سے فارن کمیونٹی بھی زیادہ تر اسی سائڈ پہ رہتی ہے. دیکھیں ایک تو ایز اے نیشن ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جب ہم کوئی ایجیٹیشن یا کوئی جلسے جلوس یا کوئی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ملک کو خود نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. کسی غریب کا سائیکل جل جاتی ہے, کسی غریب کا رکشہ جل جاتا ہے, کسی غریب کا موٹر سائیکل جل جاتا ہے جو اس پوری فیملی کو پال رہا ہوتا ہے. آپ کا یہ جتنا سفر رہا اس کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو بہت خوشگوار آپ کے لیے ہو, اور ایک ایسا واقعہ جس نے آپ کے اوپر مطلب وہ اچھا نہ لگا ہو, آپ کو برا تجربہ ہو؟ دیکھیں یہ جب ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اور جب ہم اپنا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ملک میں کنٹریبیوٹ کیا, اس کی ڈیولپمنٹ میں, اس کا ایک فیس چینج کرنے میں ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, اور جب انٹرنیشنلی ہمارے اپنے پاکستانی اور ایون دو کے فارمر جب آ کے اس پروجیکٹ کی تعریف کرتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, جب وہ یہاں انٹرٹین ہوتے ہیں تو وہ لمحہ ہمیں بہت خوشی دیتا ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی جو ہے لینڈسکیپ کو چینج کرنے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ ہمیں واقعی بہت دل سے خوشی دیتا ہے یہ چیز. ہاں تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے جب میں لوگوں سے اپنے ملک کے بارے میں بات سنتا ہوں, جب لوگ ملک کو جو ہے نا کرٹیسائز کرتے ہیں, ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں سب کو یہ کہتا ہوں یار یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں اس کو آن کرنا چاہیے, اس کے اچھے کو بھی ہمیں آن کرنا چاہیے, اس کے برے کو بھی ہمیں آن کرنا چاہیے. اور زیادہ نیشن ہمیں ایک دوسرے کو ہاتھ جو مطلب ملا کے آگے چلنا چاہیے. ڈیفینیٹلی مشکل وقت آتے ہیں, مشکل وقت ہم نے بھی دیکھے, مشکل وقت پاکستان نے بہت مشکل وقت دیکھے, لیکن ہم اگر مل کے کوشش کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی ہرڈل نہیں ہے جس کو ہم دور نہ کر سکیں. ایز اے نیشن ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے فلانتھراپی میں, ویلفیئر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ. ابھی آزاد کشمیر میں آپ نے ایک بڑا ہسپتال جو ہے اس کا افتتاح کیا. آزاد کشمیر کے حوالے سے اکثر یہ بات ہوتی ہے, اور جتنا ڈائسپورا ہے اس کا, اور جتنے وہاں سے انٹرپرینیورز نکلے ہیں, ڈیفنس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. آزاد کشمیر میں ٹرین کوئی نہیں جاتی, آزاد کشمیر میں ایئرپورٹ کوئی نہیں ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا اس حوالے سے آپ کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہیں گے؟
देखिए मैं समझता हूँ कि मैं सबको ये कहता हूँ, मैं कहा मैं मेरे लिए पाकिस्तान का एक-एक सूबा, एक-एक शहर मेरे दिल के करीब है। और आज़ाद कश्मीर डेफ़िनेटली, क्योंकि हम खुद कश्मीर से हैं, तो हमें आज़ाद कश्मीर भी बहुत अज़ीज़ है। और कोशिश हमेशा से ये की है कि अपने लेवल पे हम जो कंट्रीब्यूट कर सकें कश्मीरी अवाम के लिए भी, जहाँ तक रोज़गार के मौके हैं, हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग या शायद इससे ज़्यादा लोग होंगे जिनको हमने मतलब जीसीसी में जिनके रोज़गार का एहतमाम किया। उसके अलावा अभी आपने देखा कि एक 100 बेड का हॉस्पिटल इंशाअल्लाह हमने तैयार किया है। उसमें हमने आई कैंप भी करवाया जिसमें ऑलमोस्ट 150 लोगों की सर्जरीज़ हुई हैं, 2000 से ज़्यादा लोग ट्रीट हुए। वो हॉस्पिटल रेडी है, बिल्कुल 100% रेडी है। इंशाअल्लाह अप्रैल में हम इंशाअल्लाह उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जो जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको वहीं पे वो ट्रीटमेंट मुहैया हो, उनको मतलब वहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ तक आपने कहा कि एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट वहाँ पे रावलाकोट में भी है, मीरपुर में भी है, इवन आई थिंक मुज़फ़्फ़राबाद में भी है, लेकिन वो नॉन ऑपरेशनल है। उसकी अगेन मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी आती है कि अगर हम अपने टूरिज़्म सेक्टर को मतलब एक्टिवेट करें और उन एयरपोर्ट्स को हम जो है ना फंक्शनल करें, जी हाँ। तो मेरा ख़्याल है कि टूरिस्ट को भी बहुत फ़ायदा होगा। उससे हम जो है ना उसके ऊपर हम फ्री ज़ोन के तौर पे भी उसको इंडस्ट्रियल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। हम जितनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उन्हीं को हम आगे लेके चलते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें अगर पूरे कश्मीर में कम से कम एक एयरपोर्ट जो है ना ज़रूर डेफ़िनेटली उसको हमें ऑपरेशनल करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें कश्मीर की गवर्नमेंट की भी कहीं न कहीं कोताही है। जी हाँ। उनको इसके ऊपर जो है ना डेफ़िनेटली इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखें ना, अभी तो सियालकोट एयरपोर्ट चल रहा है और आज़ाद कश्मीर के तो हर घर से तकरीबन एक बंदा जो है वो गल्फ़ में या यूरोप में मौजूद है। तो ये उनका हक भी बनता है जितनी रेमिटेंसेस वो भेजते हैं। ये बताएँ कि इस्लामाबाद के बाद आप किसी और शहर में भी लैंडमार्क कोई आपके ज़हन में है? लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुज़फ़्फ़राबाद, एनीवेयर? जी, एक्चुअली इस्लामाबाद के अंदर ही हम चूँकि इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, बाकी शहरों से हमें काफ़ी ऑफ़र्स आती हैं, लाहौर से काफ़ी ऑफ़र्स हैं, कराची से काफ़ी ऑफ़र्स हैं। लेकिन हम क्योंकि सिर्फ़ आपने देखा होगा कि हम क्वालिटी और स्टैंडर्ड और के मुताबिक काम करते हैं। तो हम अपने आप को इतना स्ट्रेच नहीं करने चाहते कि हम उस क्वालिटी या स्टैंडर्ड से कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो डेफ़िनेटली हमारे प्लान्स हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह पाइपलाइन में हैं। इमीडिएट हमारा जो सेंटरोस का चौथा टावर है, वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान में है कि नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ टावर किया जाए। इसके अलावा एक और हमारे पास यहाँ पे लैंड है जो क्लब रोड के ऊपर है। वो भी इसी तरह से मिक्स यूज़ प्लॉट है, वो भी बड़ा प्लॉट है, होटल है, शॉपिंग मॉल है, रेज़िडेंशियल है उसमें। वो भी इंशाल्लाह हमारी उसकी ड्राइंग्स भी रेडी हैं। ज़फ़राबाद में हमारे पास एक ज़मीन है जो कि अगेन वहाँ पे हमारा प्लान है कुछ छोटी-मोटी रिज़ॉर्ट बनाने का। तो प्लान्स तो हैं काफ़ी सारे। जैसे-जैसे इंशाअल्लाह मुल्क में बिज़नेस की एनवायरनमेंट बेहतर होती रहेगी, इंशाअल्लाह हम अपना कंट्रीब्यूशन डालते रहेंगे और डेफ़िनेटली और इसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह। जब हम बात करते हैं आप जैसे लेवल के काम की और इंटरनेशनल कनेक्शंस की और टूरिस्ट की, तो फिर हमारे ज़हन में ये भी आता है कि पाकिस्तान में इस वक्त BRI प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप जो मंसूबा है सी पैक, वो चल रहा है और आप जानते हैं कि सी पैक बजाते खुद चाइना पाकिस्तान के दरमियान भी और अब चूँकि सेंट्रल एशिया भी इससे मुंसलिक हो गया और मुजफ्फराबाद को भी समहाउ इससे अटैच किया जा रहा है। तो सी पैक के रूट के ऊपर आपका कोई काम का इरादा या आप समझते हो कि आप मुस्तकबिल में सी पैक के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं? देखिए डेफ़िनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिज़नेसमैन जो होता है, वो कोई भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी देख रहा होता है और वो उसको डेफ़िनेटली जैसे ही अपॉर्च्युनिटी सामने आती है, वो उसको ग्रैब करता है। हमें थोड़ी-सी बिज़नेस एनवायरनमेंट मुल्क के अंदर बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ पॉलिसीज़ हमें ऐसे लाने की ज़रूरत है जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों। वो अगर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, एक बिज़नेस का कम्फर्ट ज़ोन डेवलप हो जाता है, तो डेफ़िनेटली हम भी करेंगे उसमें हमारा भी डेफ़िनेटली प्रोग्राम है
اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے بزنس مین ہیں جو پاکستان کے اندر بھی اور ہم پاکستان سے باہر بھی بہت سے ہماری بزنس کمیونٹی ہے جن کو ہم پاکستان لا سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کافی اسکوپ ہے اور بہت اچھی اچھی لوکیشنز ہیں جہاں پہ بہت اچھا کام کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. بس آخری 2 سوال ہیں. SIFC قائم کی گئی یہاں پہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے، ان کی طرف سے آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ یا کوئی فیسیلیٹیشن، یا آپ ان کو کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں SIFC جب قائم ہوئی تھی تو میرا خیال ہے کہ میرا اس ٹائم بھی انٹرویو ہوا تھا کسی چینل کے اندر، اور ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا SIFC کا. اور SIFC کے جو DG ہے اور ان کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ وہ بہت پروفیشنل لوگ ہیں، اور میری ان کے ساتھ جب بھی انٹریکشن ہوئی مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور وہ اپنے جو ڈپارٹمنٹس کے حساب سے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں SIFC کے دائرہ کار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم مختلف جگہوں پہ ہم نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جب تک جو ایک SIFC کی ایک سوچ ہے، ایک ویژن ہے، وہ اگر ہر ادارے میں جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اتنا کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ میں جہاں تک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ SIFC کے دائرہ کار کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کے، جیسے آپ کے بھائی بھی آئے پولیٹکس میں، آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے آئندہ پولیٹکس میں آنے کا، کوئی حکومتی عہدہ لینے کا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں تک خدمت کی بات ہے تو خدمت الحمدللہ ہم اپنے ہمارے جو ڈومین کے اندر رہ کے جو پاسبل ہوتا ہے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کنٹریبیوٹ پاسبل ہو ہم وہ ضرور کریں، اور جو خدمت ہم سے پاسبل ہو ہم اپنے عوام کی خدمت ضرور کریں، اور وہ الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں. ہاں جہاں تک آپ کا اختیار، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے کہ میں کوئی کام اگر میں کوئی چینج لانا چاہتا ہوں تو جب تک میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو میں وہ چینج لا نہیں سکتا. لیکن جہاں تک آپ نے کا سوال ہے سیاست کا، سیاست میں آنے کا ہمارے پاس کافی سارے اپرچونیٹیز آئی، لیکن ہم نے ان کو منع کر دیا کیونکہ بزنس مین کو سیاست سوٹ نہیں کرتی. کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا کام فل ٹائم جاب ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا اپنا بھی سسٹم چلتا ہے اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار میں ہمارے ساتھ جڑا. تو اس لیے اگر ہم بزنس کو ٹائم نہیں دیں گے تو مشکل ہو جاتا ہے، بزنس گرو نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ دونوں، کیونکہ پالیٹکس بھی فل ٹائم جاب ہے. ہماری بات چیت ہوئی ڈاکٹر صاحب سے، ہم نے ان کے خیالات سنے. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر کے ساتھ امید بہار رکھ، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان بہت جلد ان لوگوں کی کاوشوں کی بدولت اپنے معاشی اور دیگر بحرانوں سے نکل جائے گا. جہاں تک بات ہے سیاست کی، خان صاحب نے کہہ دیا کہ سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب اس پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت سے نام ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا سیاست میں نہیں آؤں گا، لیکن بعد میں ان کو آنا پڑا. تو یہ تھا ہمارا انٹرویو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.